السلام علیکم سامعین. ہمارے ساتھ ہیں آج مسٹر ببلو. ان کا تعلق جنگل سے ہے اور ان کا شوق شادیاں کھانا ہے. اور آج ہم نے انہیں اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. السلام علیکم ببلو. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آداب آداب آداب. اور آپ کے کیسے حال احوال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں, حالات احوال سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور انتظامیہ کا. اور ماشاءاللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. بس میں ہر وقت کھلا رہتا ہوں. دیکھیے میری صحت بھی اسی وجہ سے بہت اچھی ہے کہ میں خوش رہتا ہوں. بالکل. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو شادی کھا کر آ رہے ہیں یا کوئی شادی کھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس ملک میں آپ کو بہت سی دعوت نامے آتے ہیں صرف شادی کھانے کے لیے, کھانے کی پروموشن کے لیے. اصل میں بات یہ, مجھے اس لیے بہت زیادہ دعوت نامے موصول ہوتے ہیں کہ میں جس بھی شادی میں جاتا ہوں وہاں پہ کھانا بجنے کی شکایت ہی ہوتی ہے. اور آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ ویٹر یعنی کہ جو بیرے ہیں جی وہ پریشان تو نہیں ہو جاتے کبھی شادی میں؟ نہیں, پریشان تو نہیں ہوتے, بس سوچتے ہوں گے واہ بھائی وقت پہ گیا. اور ویسے آپ ایک سال میں کتنی شادیاں کھا لیتے ہیں تقریباً؟ تقریباً سال کا تو نہیں پتا مجھے یہ کتنا سا ہوتا ہے, بس شادی روز میں کوئی 2-3 ہو جاتی ہے. اچھا, اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مکمل شادی اٹینڈ کرتے ہیں, جیسے کہ مہندی, پھر شادی, پھر رخصتی, پھر اس کے بعد وط پھیرا وغیرہ. اصل میں مجھے یہ معذرت چاہتا ہوں, میں انٹرپشن کر رہا ہوں آپ کی. مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ یہ کس چیز کی مہندی کیا ہوتی ہے. مجھے تو بس ایک چیز پتہ ہے, شادی ولیمے کا نام ہے. ولیمہ؟ جی ولیمہ, اور تو کچھ نہیں ہوتا شادی میں. ولیمے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ولیمے بس لوگوں کو بلا کر کھانا کھا کے چلے گئے سارے. نہیں, اصل میں ولیمہ جو ہوتا ہے نا اس میں بہت ڈھیروں کھانے بنتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے قسم سے. اچھا, اب کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کھجور اور پانی دیا جاتا ہے. ہاں ہوتی ہوں گی. آپ ایسی کسی شادی میں جا کر بہت خوش ہوتے ہیں یا پھر آپ بس ٹھیک ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسے کبھی کوئی شادی نہیں ہوئی, میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. بس میں تو پاکستان میں رہتا ہوں, وہاں پہ بہت سارے کھانے پکتے ہیں ولیمے پہ. اچھا, زیادہ تر آپ ولیمے جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. ہاں ولیمہ میری فیوریٹ جو شادی ہے نا, وہ ولیمے والا دن ہی ہوتا ہے. اچھا, تو اب کبھی آپ کو کبھی کسی نے شادی دوست ڈالا ہے؟ یہ شادی دوست کیا ہوتا ہے؟ یہ شادی میں جو دوست ڈالتے ہیں, آپ کے بازو پہ گانے باندھتے ہیں اور پھر آپ دولہے کے ساتھ ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر سیرمنی میں. ہاں, ایک مرتبہ ہوا تھا. اصل میں ہمارے جنگل میں ایک بندر کا تھا اس طرح کا, تو اس نے مجھے کہا کہ تم میری جو ہے نا شادی کے دوست بن جاؤ. تو انہوں نے اصل میں اپنا لانگری جو تھا وہ رچ کو بنا لیا. تو پھر ہوا کیا, وہاں پہ پانگڑا ہوا, بھوک پانگڑے ہوئے, اس کے بعد اتنا نچایا انہوں نے, اتنا نچایا, اور کھانا بھی نہیں دیا. کھانا بھی نہیں دیا؟ بہت اس دن میں مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنی امید لے کے گیا تھا, پھر دوست بھی بنا اور کھانا بھی نہیں دیا. یہ تو کافی بری بات ہوگی آپ کی. بہت بری بات میرے لیے تو, خصوصاً جو میں شادی میں جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے, تو وہ تو میرے لیے اور برا ہو گیا. ویسے آپ کتنی دیگیں چٹ کر جاتے ہیں ایک شادی میں؟ دیکھیں یہ کیا ہوتی ہیں بھائی, مجھے تو دیکھوں میں نہیں, مجھے تو بڑی بڑی کڑھائیوں میں کھانا دیا جاتا ہے. میں کہتا تھا لیکن اتنی چھوٹی کڑھائی. ویسے آپ کا فیوریٹ ڈش کیا ہے شادی میں؟ مرغے کا گوشت, بکرے کا گوشت, یا پھر بھینس کا, یا پھر کوئی اور چیز, کوئی سبزی وغیرہ؟ دیکھیں اصل میں کھانے کا وقت بہت مصروف ہوتا ہوں, بس جو مل جائے نا وہ سارا ہی کھا جاتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق آپ ایک وقت میں کتنی روٹیاں کھاتے ہیں؟ ایک وقت میں اگر اندازہ کیا جائے, میں نے کبھی گنی تو نہیں ہے, لیکن کچھ 7-8 تھیلے آٹے کے لگ جاتے. 7-8 تھیلے آٹے کے. ٹھیک. جی کبھی کسی شادی پہ آپ گئے ہوں جی اور اس شادی پہ آپ کے جاتے ہوئے ہی, بس پہنچتے ہوئے پنڈال کے اندر کھانا ختم ہو گیا ہو؟ اتنی بڑی دکھ کی بات آپ نے ایسے کر کیسے تھی؟ نہیں, اگر ایسے ہو جائے. جانا ہوگا آپ کو. نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. میرا تو دل دہل گیا, میں مر جاؤں.
نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا نہ کبھی نہ ہو, اللہ نہ کرے. آمین کسی آمین. لیکن آپ کے منہ میں گھی شکر. لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو پھر آپ کی کیا سچویشن ہوگی اور آپ کے کیا تاثرات ہوں گے, کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو میرا دل کانپ جائے گا اور میں آسمان کی اس گردش پہ تا قیامت آنسو بہاؤں گا. پھر تمام جہان کے لوگوں کو میں مورد الزام ٹھہراؤں گا اور میری فقہ کشی ان کی اس ستم ظریفی اور اس سارے جہان کی اس دیدہ دلیری کے ساتھ کھانا ایک بھالو کے لیے ختم کر دینا. میں سیدھا عدالت میں جاؤں آپ یہ کیس لے کر جائیں گے عدالت میں کہ مجھے کھانا نہیں دیا گیا, اور میں محکمہ خوراک سے درخواست کروں گا کہ کبھی بھی کسی بھی ولیمے پہ کبھی بھی کہیں بھی کھانا مت شروع کیا جائے جب تک کہ بھالو پیٹو نہ آ جائے وہاں. بھالو پیٹو آپ کا جو ہے وہ لقب ہے یا تخلص ہے, یا سنا آپ نے کبھی شادیوں پہ جا کر شاعری کرنا بھی شروع کی تھی جوانی کے دنوں میں؟ ویسے بھی آپ بھی اب بھی جوان ہیں, لیکن سنا آپ نے کھانے پہ شاعری کرنا شروع کی تھی. اچھا شاعری سے کیا چھیڑتے ہیں آپ, بات بس یہ رہنے دیجئے, کیوں اداس کرنے جا رہے ہیں ہمیں. ویسے یہ جو ہے وہ تبادلہ آپ میں آیا کیسے تھا, یہ تبدیلی آپ میں کس طرح سے آئی؟ یہ شاعر و شاعری اچانک سے شروع ہوگی پھر اچانک سے ختم ہوگی, اس کے پیچھے کوئی چہرہ ہے یا پھر کوئی واقعہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ اس میں بھی بڑا ہاتھ کھانے کا. اصل میں جب بھی میں رسگلہ دیکھتا تو میری طبیعت مچل جاتی تھی اور میں بے کیفی میں اور انتہائی نشے کی حالت میں شاعری شروع کر دیتا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ شاعری اس طرح بند ہوئی, چینی مہنگی ہو گئی. اچھا سنا ہے آپ انگلینڈ بھی گئے تھے ایک بار؟ انگلینڈ ہاں گیا تھا, وہاں پہ بھی شادی کھائی ہے میں نے. اور سنا تھا کہ آپ کو ایک شادی میں جوتیاں پڑی تھیں. یہ کس نے آپ کو بتا دیا جی؟ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ کھانا کھلنے سے پہلے ہی کھانا کھانا شروع کر دیا تھا. دیکھیں جی بندہ اپنے پہ قابو کیسے رکھ سکتا ہے, کھانا تو ہو ہی جاتا ہے. چلیں آپ اس بات کو چھوڑیں, لیکن انہیں اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا, یہ تو بڑی اخلاق کی بات تھی. آپ تو صرف کھانا کھایا, میں نے کوئی چوری تو نہیں کی تھی. ہاں آپ انوائٹڈ تھے ویسے شادی میں؟ چھوڑیں جی, کن باتوں میں پڑھنے, کوئی اور بات کرتے ہیں, سیاسی بیانات میں. چلیں اب آپ آخری میں جاتے ہوئے پروگرام میں کیا جو ہے وہ ہمیں پیغام دیں گے اور لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ میں یہ پیغام دوں گا, دنیا والوں جب بھی کبھی کوئی دعوت کرو, ولیمہ کرو, تو اس میں سب سے پہلے یہ اس بات کا دھیان رکھو کہ وہاں پہ ڈھیروں رسگلے ہونے چاہیے, طرح طرح کے کھانے ہونے چاہیے, مرغ مسلم جو ہے وہ فی بندہ جو ہے 200 تقریباً تو ہونے ہی چاہیے, ورنہ گزارا کیسے ہوگا. ارے پھر اس طرح کے غریب لوگ کیسے دیں گے, کیا بات کر رہے ہیں؟ غریب کون ہے, سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھے بہت سارے پیسے جمع کر کے ادھار قرض لے کے بڑا سا ولیمہ کر ہی دیتے ہیں. اچھا آپ کب شادی کر رہے ہیں ویسے؟ ارے شادی اب پتہ کیا, بیوی کے خرچات نہیں اٹھانے ہوتے, دیکھیں نا مشکل بڑا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے شادی کا کوئی امکان نہیں آپ کی جلدی؟ ویسے میری شیخ رشید صاحب سے کافی زیادہ دوستی ہے, تو پھر اچھا تو نہیں لگتا کہ میں شادی کر لوں. دیکھیں نا. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آئے. جی بہت شکریہ, آئندہ بھی آئیے گا. جی ضرور ضرور, آپ مدعو کریں گے, ہم ضرور آئیں گے. تھینک یو. یہ تو ہمارے ساتھ تھے ببلو بھالو. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ, بائے 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 بائے. تھینک یو ویری مچ سامعین و ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ.